میری فوج کے ہر جرنیل نے، ہر بندے نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ اگر میں جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ جی بسم اللہ۔ اس کے لیے کتنی بار آپ نکلے سڑکوں پہ؟ کس کے لیے؟ جب ووٹ چوری ہو تو کب نکلتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ This is what my point is. یہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ عجیب بات ہے۔ یہ علماء کا سبجیکٹ کیوں نہیں ہے ایک طرف یہی ریحان طارق رولا ڈال رہا ہے، جا کہہ رہے ہیں مولویوں کا سیاست میں کیا کام۔ میں کب کہہ رہا ہوں سر؟ میں نے کب کہا؟ یہ میرا کوئی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں میں نے کہا۔ اب آ گیا نا ریحان طارق نہیں سر، ریحان طارق بول کر میں مراد وہی لے رہا ہوں جن کی نمائندگی ریحان طارق کر رہا ہے، یعنی آپ ہی کے صحافی، آپ ہی کا جناب طبقہ، آپ ہی کے لبرلز، آپ ہی کے سیکولرز، وہ یہی کوسچن اٹھاتے ہیں مولویوں کا کیا کام ہے۔ کون میرا لبرل، کون میرا سیکولر؟ سر میں تو آپ کا، وہ کہتے ہیں میں تمہارا ان لٹیروں کا وفادار نہیں۔ وفاق المدارس کا اگر آپ مینول اٹھا کے دیکھیں تو پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ معاشرتی تشکیل اور فکری تربیت بہت ضروری ہے۔ تم نکلے معاشرے کے لیے سر۔ جی دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے 20 خرابیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف آپ کے کنویں کے اندر کتا گرا ہوا ہے، ایک طرف آپ کے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، ایک طرف آپ کی جناب والا گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں تشکیل چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہو، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے کتا نکالیں، پھر جو اس کے مطابق بڑا گند ہے اس کو نکالیں، اس کے بعد جناب آپ آ جائیں کس کی طرف، آپ کی گاڑی کو ٹھیک کر کے کھڑا کریں۔ علماء کا کام کیا ہے؟ علماء کا کام ہے نماز پڑھانا، نماز پڑھانا، غسل دینا، اذان دینا، نکاح پڑھانا، یا اپنے مدرسے کے بچوں کو کسی سیٹ کے گھر پہ اس وقت لے جانا کہ جب قرآن خوانی مت یار بات سنو، جیسے ہی علماء سیاست میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، آپ ان کے خلاف پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ تو نہیں، آپ سے مراد پھر سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ریحان طارق نے اس پہ کتنے پروگرام کیے ہیں کہ سیاسی جماعتیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو ان کے اوپر تو کوئی پابندی، کس نے پابندی لگائی؟ کسی کس مذہبی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سیاسی جماعت پہ، کس مذہبی سیاسی والوں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ بات کریں سر کہ کس سیاسی جماعت پہ بات کریں، ہم چلائیں گے سر بات۔ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ابھی جو ہمارے ملک میں ایک سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہے، مذہبی سیاسی جماعت۔ کیوں لگی ہے سر؟ میں یہ اس کو چھوڑیں کیوں لگی ہے، اسی پہ تو بات کر رہے ہیں سر۔ بات یہ کہ ایک سیاسی جماعت ہے نا۔ سیاسی جماعت تو مذہبی سیاسی جماعت تو مولانا فضل الرحمان کی بھی ہے۔ جی ہے۔ مذہبی سیاسی جماعت تو جماعت اسلامی بھی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں پابندیاں کس پہ لگ رہی ہیں؟ سیاسی جماعت پہ لگ رہی ہیں نا۔ ایک سیاسی جماعت، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولویوں کا یہ فلاں بھی مولوی ٹھیک کرے، فلاں بھی ٹھیک کرے۔ او بھائی، یہ جو پورا سارے کا سارا نظام ہے، علماء کے لائن ہے، علماء کا ایک کام ہے کہ لوگوں کی مذہبی حوالے سے رہنمائی کریں۔ بتائیں آج تک کبھی ایسا ہوا کہ فلاں مسجد ہے اس میں جناب اذان نہیں ہوئی، اس میں نماز نہیں ہوئی؟ پھر ہر محراب و منبر سے الحمدللہ حق گوئی ہوتی ہے، اور جہاں جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا جو ہے نا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ جب ہماری رہنمائی پر باہر نکلتے ہیں، آپ ان کو غائب کر دیتے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں بات کس کی بات کر رہے ہیں یار؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے۔ 2 لاکھ مساجد ہیں ہمارے یہاں، زیادہ ہوں گی سر؟ اس سے زیادہ ہی ہوں گی، 20 لاکھ ہوں گی، کتنی ہے سر؟ واللہ عالم۔ اگر 32-35 ہزار مدارس ہیں تو میرا خیال ہے رجسٹرڈ مساجد شاید اتنی ہیں جتنی میں کہہ رہا ہوں۔ صرف ہمارے اہل سنت و جماعت کی مساجد جو ابھی تک رجسٹرڈ ہوئی ہیں پنجاب میں، وہ 65,000 ہیں۔ اب میں تو رجسٹرڈ ٹوٹل اگر آپ بات کریں تو تقریباً 2 لاکھ ہیں سر، میرے اندازے کے مطابق 2 لاکھ ہیں۔ تقریباً 35,000 مدارس ہیں، اس میں سے DGISPR یہ کہتے ہیں کہ آدھے رجسٹرڈ ہیں، آدھے رجسٹرڈ ہیں ہی نہیں۔ نمبر 1، ترکی میں 81,000 مساجد ہیں سر، ساری مساجد رجسٹرڈ ہیں۔ وہاں پہ کون نماز پڑھاتا ہے، کون اذان دیتا ہے، کون کیا کرتا ہے، سارا ڈیٹا آن ریکارڈ ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکل پا رہے کہ اگر کوئی اور مسلک کا آدمی ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھ گیا تو ہم نے پوری مسجد کو جب تک غسل نہیں دینا ہے تب تک نماز نہیں ہونی۔ ہمارا مولوی تو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے سر۔ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک پولیس کا انسپکٹر وہ کہے جا کر کہ میجر صاحب میں آپ کی سیٹ پہ بیٹھوں گا، تو میجر صاحب اس کو نہیں بیٹھنے دیں گے، اور ایک SHO کی سیٹ پہ کرنل صاحب آ کر کہیں کہ جی میں آپ کی جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں سرکاری ملازم ہیں۔ میری بات کو سمجھیے گا، یہ سارے انتظامی معاملات ہیں۔ پاکستان کے اندر مذہبی آزادی ہے، ہر فقہ کو، ہر سیکٹ کو، ہر مذہب والے کو مذہبی آزادی ہے۔ تو یہ تو آپ کا حسن ہے کہ جو میرا سکول آف تھاٹ ہے وہاں پر میرے سکول آف تھاٹ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایسا بندہ ہو جو میرے فقہ کی جزیات مجھ تک اچھی طرح سے پہنچائے،
دوسرے فقہ کا اگر امام آئے گا تو وہ اس طرح سے میرے فقہ کی جزیات کو نہیں پہنچا سکتا. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. ایک شیعہ اسکالر ہے وہ میرے اہل سنت کی مسجد میں آئے گا, وہ کبھی بھی میرے اسکول آف تھاٹ کے لوگوں کو isn't it religious intolerance؟ کیا مطلب؟ کیا یہ مذہبی عدم برداشت نہیں ہے سر؟ نہیں ہے, کیوں نہیں, مطلب یہ ایک منفعت ایک ہے, اس قوم کی نقصان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک, فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. حکیم الامت شاعر مشرق علامہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کے صحابہ سے حضور نے ان کو فرمایا, دور رسول کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ جنگ کے لیے ان کو بھیجا تو فرمایا کہ اثر آپ نے جا کر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. راستے کے اندر وقت ہو گیا نماز اثر کا, بنو قریظہ بھی دور ہے, تو آدھے صحابہ نے کہا جی کہ حضور نے لفظ بولا ہے بنو قریظہ کا, دیٹس مین کہ ہم نے وہیں پہ اثر پڑھنی ہے, چاہے مغرب کے وقت جا کے پہنچیں یا عشاء کے وقت پہنچیں, کیونکہ زبان پیغمبر سے یہی سنا گیا. جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی حضور کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ تم اتنی جلدی جاؤ تاکہ اثر تک تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ. ہم نہیں پہنچ سکیں تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت مقررہ پر نماز فرض ہے, ہم یہیں پہ پڑھیں گے. آدھوں نے پڑھ لی, آدھوں نے نہیں پڑھی, جا کر لیٹ کر کے اس کو پڑھا. جب رسول اللہ کے سامنے یہ چیز آئی کہ بھائی کچھ نے کہا جی ہم نے پڑھ لی تھی, انہوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھو, تو انہوں نے راستے میں پڑھ لی. اللہ کے نبی نے کسی کو بھی غلط نہیں کہا. اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو. کیوں کہ دونوں کا جو استدلال تھا یا دونوں کی جو نیت تھی وہ ایک ہی نیت تھی کہ قرآن کے ظاہری حکم پر عمل کرنا کہ بھائی نماز وقت مقررہ پر پڑھنی ہے, اور دوسروں کی نیت تھی قول رسول کا پاس رکھنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو کہا کہ تم صحیح. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں غلط کہنے والے سر؟ نہیں, بات یہ نہیں ہے کسی کو مرتد کہنے والے, کسی کو کافر کہنے والے, کسی کو خارجی قرار دے دینا, ہم کون ہوتے ہیں سر؟ بنیادی طور پر علماء کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ بناتے ہیں. آپ ابھی یہاں مجھ سے پوچھیں گے کہ جو نماز کا منکر ہے وہ کون ہے, تو میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں کہوں کہ وہ مرتد ہے. ٹھیک ہے, ہم آخر پڑھتے کس لیے ہیں؟ آپ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں, آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیے کہ 20 ضرب 10 کتنا ہوتا ہے, تو آپ چپ کر جائیں گے کہ نہیں میں ذرا فلاں کروں کہ پوپا بتائیں گے کہ اس کا جواب. میں اسی طرف آتا ہوں. تو علماء کا کام ہے کہ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب والے سبجیکٹ پہ میں آ رہا ہوں. جی آئے. انجینئر محمد علی مرزا پہ 295C لگا دی گئی. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جی بالکل. کیسے؟ نقل کفر کفر نہ باشد. ہاں ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد یہی جہالت ہے کہ اس کو گہری نظر سے پڑھا نہیں گیا, اس کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ ایک اصول تھا, ضابطہ تھا, اس کو عوام میں اتنا پھیلا دیا گیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد یہ محاورہ ہے. نقل کفر کفر نہ باشد درست ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد, لیکن ہر جگہ نہیں. قرآن مجید نے نقل کفر کیا ہے, قالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, لیکن یہ نقل کفر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کو رد کرنے کے لیے. ذالک قولہم بافواہہم, یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, اللہ ان کو مارے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو نقل کفر کہاں کفر ہوتا ہے اور کہاں کفر نہیں ہوتا, جن کتابوں میں یہ رول لکھا ہوا ہے ان کے آگے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے. دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر 295C لگائی, وہی اسٹیٹمنٹ درخواست دینے والے نے بیان ہی اس درخواست میں لکھ کے پھر اس درخواست دینے والے پہ بھی 295C لگائے. اگر آپ میرا جواب پورا ہونے دیتے تو یہ سوال ہی نہ کرتے. پرچہ کرنے والے پہ بھی 295C لگائے سر, آئیو کے اوپر بھی لگا دیں سر. میرے خیال میں آپ نے میرا یہ سوال جلدی کر دی, میرا جواب سننے سے پہلے ہی آپ نے داغ دیا سوال. مسئلہ یہ ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد, نقل کفر کی کئی صورتیں ہیں. نقل کفر کیا جائے اس کو رد کرنے کے لیے, نقل کفر کیا جائے کسی کو آگاہ کرنے کے لیے کہ یہ کلمہ کفر ہے, اس کو آپ نے نہیں کہنا ہے. نقل کفر کیا جائے کسی جگہ گواہی دینے کے لیے کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے. نقل کفر کیا جائے تعلیم کے لیے, یعنی فتویٰ کے لیے کہ بھائی پوچھا جائے کہ یہ اس کا کیا ہے تو اس کا جواب دے. لیکن اگر نقل کفر کیا جائے آپ کسی اور مقصد کے لیے جس میں اپنے آپ کے لیے یا ویسے تمسخر کے لیے آپ نقل کفر کر رہے ہیں تو کفر ہے. نقل کفر ہر جگہ کفر نہ باشد, یہ قانون غلط ہے. جس نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, نقل کفر کفر نہ باشد یہ کہاں لکھا ہوا؟ اچھا یہ محاورہ ہے, یہ مجھے یہ بتائیے تو جس جگہ یہ دیکھیں, اچھا مجھے ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال لے لینا. اسی کے آگے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص
کسی حوالے سے نقل کفر کرتا ہے، اس کا انشاء کرتا ہے اس حوالے سے کہ اس کو تاکہ لوگوں میں وہ کفر پھیلے یا اپنی ذات کے جناب پرچارک کرنے کے لیے، تو وہ کفر ہے. پوائنٹ ٹیکن سر. اب میرا سوال لے لیں سر. مرزا صاحب مفتی صاحب میرا سوال ہے. مفتی صاحب میری نیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کون جانتا ہے سر؟ اللہ جانتا ہے. اللہ رب العزت جانتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت مفتی حنیف قریشی صاحب کو کیسے پتہ چل گئی؟ زبردست ہو گیا. اچھا یہ ایک بات ہے، جس جگہ مرزا صاحب کے اوپر جو یہ ایف آئی آر ہوئی ہے، جہاں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، آپ نے اس کا راؤنڈ اباؤٹ پورا سنا ہے؟ کس کانٹیکسٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے تھے؟ آپ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں آپ سے ریحان بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے جہاں یہ گفتگو کی ہے آپ نے اس کو سنا ہے؟ میں نے بالکل سنا ہے سر. اچھا کہاں کی ہے انہوں نے؟ جس جگہ پہ بھی کی ہے سر. کیا آپ نے سنیں میں کیا کہنا کیا آپ دیکھیں میری بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے مرزا صاحب سے پوچھا کہ کیوں کی ہے؟ دیکھیں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پوچھنے کی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں کہ ان کا رزلٹ خود سامنے ہے. مرزا صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب یہ نیچے جو کھڑے لوگ ہیں یہ آپ کو 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب آگے سے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ مجھے غلط کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہتے ہیں. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد. اس جگہ یہ میں مرزا کے قول کو رد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے آگے سے رسول اللہ کی ذات کے حوالے سے کہا کہ رسول اللہ کو یہ والے لفظ استغفر اللہ یہ مکے کے جناب مشرکین کہتے تھے. اب میں آپ سے یہ پوچھنا، پھر اس نے کہا کہ جی یہ جو کروڑوں اربوں جو ہے نا عیسائی ہیں وہ یہ لفظ رسول اللہ کے لیے بول رہے ہیں. یہ ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ تھا نا عیسائیوں سے متعلق. اور جس واقعے کو نریٹ کرتے ہوئے کہا وہ بھی ہمیں پتہ ہے. نہ وہ شادی والا معاملہ تھا. یہی وہ پرابلم ہے، یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہمارے نہ دوست اس کے اوپر پوری غور فکر کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، نہ پوری چیز کو وہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یار اصل پرابلم کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو لوگ 2 نمبر کہتے ہیں. مرزا صاحب مقابلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی ذات کو لے کر آئے کہ رسول اللہ کو اتنے عرب لوگ یہ والا لفظ بولتے ہیں. پہلا کوسچن یہ ہے کہ اتنے عرب لوگ رسول اللہ کو کہاں یہ والا لفظ بولتے ہیں؟ بتائیں. اب مجھے یہ بتائیے، وہ دجال والی بات بعد میں آئے گی، پہلے اس کا بتائیں. میں نے مرزا صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. جی اگلا مصرع میں نہیں کہتا، وہ آپ کو پتا ہے. جی آپ بات کر لیں، ٹھیک ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کیسے اس انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ رسول معاذ اللہ کہہ دوں کہ اس نے کو بلاسفیمی کی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے، بارہا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. یہ جتنے جرنیل ہیں، یہ جتنے فلانے ہیں، یہ جتنے میں ان کو شروع کر دوں تو آپ کل کیا یہ عدالت میں میرے خلاف ایف آئی آر ہو جائے کہ ریاستی اداروں کو اس نے گالیاں دی ہیں، تو کیا میرا یہ جسٹیفائی میں کر پائیں گے آپ کہ جی اس نے پہلے کہا ہے افواج پاکستان زندہ باد؟ او میرے بھائی، آپ 1 لاکھ 1 کروڑ بار کہیں اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، لیکن اسلام کے کسی بھی بنیادی اصول کو آپ چیلنج کریں گے، آپ اسلام کے خلاف بات کریں گے تو آپ پر حکم آئے گا. اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ آگے پیچھے کیا کہہ رہے ہیں، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ابھی لفظ بولا ہے اس کا حکم کیا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آپ نے بھی کہا، عمرو بن سے متعلق کیا کہا آپ نے غلطی؟ جی میرے سبقت لسانی ہوئی نا، سنے نا. اس کے بعد آپ کے پاس ایک موقع تھا، رجوع کا موقع تو سب کے پاس ہوتا ہے، وہ کر لیتا ہے. جی اپولوجائز بھی کر لیتا ہے. آپ نے پبلک اپولوجی ٹینڈر کر دی، ویڈیو بھی بنا دی، صحیح ہو گیا. مرزا صاحب کو مہلت کیوں نہیں دیتے؟ مرزا صاحب کو کتنی مہلت ہوئی، اللہ اکبر. مرزا صاحب سے جا کر جب انٹرویو لیے گئے کہ جی آپ نے یہ دجال کا لفظ بولا ہے، مرزا صاحب اگر یہ کہتے کہ جی یہ میرے سے غلط ہو، یہ میرے سے غلط ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، تو پھر آپ کا یہ سوال بنتا تھا. مرزا صاحب تو دلیلیں دینے لگے کہ جی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کے انہوں نے لیکچر دے دیے. تو مرزا صاحب نے کہاں اپولوجائز کی ہے؟ مفتی صاحب ان کو ایک ہر مسلک، یہ کتنا ہر مسلک کے اندر جامعہ بنوریہ بھی علامہ امین شہیدی جو شیعت کے حوالے سے موقف آ گیا، مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آ گیا، اور درجنوں ایسے علماء دین ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا سے متعلق موقف دیا اور وہاں کی دہل دیا کہ 295C انجینئر محمد علی مرزا پہ نہیں لگتی. دیکھیں یہ بھی غلط بیانی ہے، پلیز یہ بھی اس کو لوگوں کے سامنے غلط تصویر دکھائی جا رہی ہے.
جتنے بھی علماء نے اپنی رائے دی وہ نقل کفر نہ باشد کے اس ضابطے کو دی. کیا ان علماء نے باقاعدہ باضابطہ ایک سوال کے جواب میں فتویٰ دیا کہ اس تناظر میں کہ مرزا صاحب کو 2 نمبر کہا گیا، انہوں نے اپنے جواب میں استغفر اللہ ایک ایسی بات کہی کہ جو رسول اللہ کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہی ہوئی. طارق بھائی سنیں، ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا ہے مجھے کیا گالی تو دے رہا ہے، پورا پاکستان تو ریحان طارق کو یہی لفظ بول رہا ہے، تو آپ بتائیں یہ آپ کی توہین ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے مجھے پاکستان میں کس نے کہا ہے؟ ہمارے جرنیل ہیں. اگر سنیں، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کرپشن کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یار پاکستان سارا کہہ رہا ہے کہ ہمارے جرنیل کرپشن کر رہے ہیں، تو بتائیں یہ جرنیلوں کی توہین ہے یا نہیں؟ ججوں کی اگر میں یہ بولوں توہین ہے یا نہیں؟ جج کہیں گے بھائی پہلی بات یہ کہ تو پورے پاکستان میں گھوما ہے، تو نے پورے پاکستان مفتی صاحب یہ کمپیریزن غلط ہے سر، یہ کمپیریزن ججوں اور جرنیلوں کو چھوڑے سر. مطلب جس بالکل اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں سر، اسی کے لیے سن لینا سر میری بات، میرا جملہ پورا ہونے دیں پھر آپ بات کر لیں. اس کو کیا سے اولا کہتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے لیول والے کی یہ توہین ہے تو یہ رسول اللہ کی توہین کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیا سے اولا. ایک شخص کہہ رہا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہی سر آپ کو اللہ رب العزت سر دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کو جو مرتبہ دیا ہے مفتی صاحب، مجھے 50 دفعہ سلوٹ مار کے نا ایک گالی دیں گے تو آپ اس گالی کے مجرم ہیں. ایک آدمی یہ کہے کہ انبیاء جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب روکنے پہ قادر نہیں ہے، مفتی صاحب وہ یہ کہے کہ صحابہ جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے، وہ یہ کہے آن دا ریکارڈ کہ ابو حنیفہ کتا ہے، وہ یہ کہے کہ امام قدوری کتا ہے، کتی کے بچے کو کہتے ہیں کہ امام قدوری، وہ یہ کہے کہ عبد القادر جیلانی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اب آپ کے اوپر بھی کوئی یہ کلپ لے کے 295C کا مقدمہ دائر کرتے ہیں؟ میں اس کے رد کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرزا کہہ رہا ہے اور مرزا نے کہا ہے. یہ آپ مذہبی منافرت کو کم کریں، حضور میں دست بستہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت اچھا ماشاءاللہ اس کو ختم کریں سر. کاش کہ آپ یہ سوال جس دن مرزا صاحب کی اکیڈمی میں گئے تھے آپ ان سے یہ کہتے بارہا کیا سر. سنیں تو اب میں پورے پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں آپ کی وساطت سے. ایک آدمی آج آپ کو کتنا دکھ ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں 295C لگتا ہے. کیوں لگتا ہے سر؟ بس یہی مرزا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر وہ یہ فلاں معاملہ نہ ہوتا تو صحابہ پہ 295C لگتا. پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ لاہور داتا صاحب کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا، اس نے معین الدین چشتی اجمیری، اتنے کروڑوں ولیوں، کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، اتنے اللہ کے بڑے ولی، ان کو گستاخ رسول قرار دیا اور ایک دفعہ نہیں. یہ ہمارے ہاں ہی کیوں ہے سر؟ یہ ہمارے ہاں ہی کیوں؟ یہ سعودی عرب میں کیوں نہیں ہو رہا سر؟ بات اب پھیر گئے نا، بات اب پھیر گئے. نہیں میرا سوال بڑا سادہ ہے کہ یہ مرزا داتا صاحب کو گستاخ رسول کہہ سکتا ہے، جو مرزا جیلمی حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، صحابہ کرام کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، وہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. یہ میرے خیال میں اب آپ حضور داتا علی دیکھیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں کہہ کر اللہ کے نبی کی توہین کرے، صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہے، صحابہ کو کوڑا کہے، جانور کہے، اور اس کے خلاف ہم یہ بھی ہے جی کہ ہم نہ مارا ماری کریں نہ کچھ قانون ہاتھ میں لیں، ہم اگر FIR کروائیں پھر بھی ہمارے خلاف ریحان طارق اور باقی جناب والا میڈیا والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، مفتیان کرام کہہ رہے ہیں کہ 295C متشدد مولویوں نے استعمال کیا اس ملک کے اندر. دیکھیں یہ پاکستان کے سینکڑوں علماء، سینکڑوں مفتیان اعظام، انہوں نے 295C کو بھی، 295A کو بھی، 298 کو بھی، ان تمام کو انہوں نے خود، ابھی تو قرآن بورڈ جو سرکاری ادارہ ہے پنجاب کا، اس نے بھی یہ سفارش کی ہے کہ یہ بندہ پاکستان کے اندر انتہا درجے کی نفرت پھیلا رہا ہے اور توہین کا ارتکاب کر رہا ہے. اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ ولیوں کو، نہ صحابہ کو، نہ نبیوں کو. اس کے خلاف اب حل کیا ہے؟ یعنی مجھے یہ بتائیں، چلے مجھے حل بتائیں سر، مجھے حل بتائیں کہ یہ قانون کے حوالے کریں. کیا کریں؟ ٹھیک ہے وہ چلا گیا سر، یار عجیب بات ہے. نہیں کیا کریں؟ دیکھیں کسی نے اس کو جا کر مارا ہے، قتل کیا ہے، اس کو قانون کے حوالے کیا. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیس عدالت میں، کیس عدالت میں. اب وہ ان کے وکلاء آئیں گے. عدالت کس نے بنائی ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے بھائی، ریاست، جس ریاست کا قانون ہے 295C، اسی ریاست کا ایک نظام ہے، عدالت ہے، اس کے اندر کیس گیا ہوا ہے. اب یہ کیوں رولا ڈالا؟ پھر آپ نے ممتاز قادری پہ، آپ پہ الزام ہے ممتاز قادری کو آپ نے اکسایا.
کس طرح میں نے تقریر کی ہے, ایکٹ ان کا خود اپنا تھا, تو اس وقت میں آپ عدالت کے نہیں تھی سامنے سر؟ یہاں پر 2-3-4 حدیثیں جذبات میں بیان کروں, آپ یہاں سے اٹھیں باہر جا کر ایک کام کر دیں. اس وقت عدالت نہیں تھی مفتی صاحب. کیا مطلب؟ کیا پھر آپ ریاست کے اس قانون اور عدالت کو نہیں مانتے کہ جس وقت ایک سنی نہیں آپ نے. اب دیکھیں آپ نے میری نیت کے بارے میں آپ نے ججمنٹ دے دی سر. اچھا چلیں سنیے تو کیا میں یہ کہہ رہا ہوں سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گارڈ اٹھتا ہے اور بینک کے مینیجر کو اڑا دیتا ہے. آپ ممتاز قادری سے گارڈ پہ آ گئے, ادھر سے ادھر چھلانگ لگا. ممتاز قادری کون تھا؟ یہ نہیں, ایک سیکنڈ, وہ بھی گارڈ ہی تھا نا سر. مینیجر والا معاملہ آپ اس کو جناب مکس اپ نہ کریں. ممتاز قادری والا معاملہ اور ہے, مینیجر والا معاملہ اور ہے. ممتاز قادری جو ایشو ہے اس وقت کے گورنر کے حوالے سے 500 مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ فارغ ہو گئے ہیں, جس کے بعد ملک کے اندر آپ لوگوں کو نہیں یاد کہ آئپ کھڑی ہوئی. میرا سوال یہی ہے, اب آپ نے جواب دے دیا. وہاں مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا عدالت امپورٹنٹ ہے, یا ریاست کا قانون امپورٹنٹ ہے؟ اللہ اکبر, میں نے پھر آپ سے پہلے بات کی, آپ مجھ سے پوچھتے ہیں 2+2, میں کہوں گا مفتی کا کام ہے وہ کہہ 4. آپ پوچھتے ہیں کہ فلاں بندے نے رسول اللہ کو گالی دی ہے, میں کہوں گا مرتد ہے. اب اٹھ کے اس کو کوئی بندہ واسطے جہنم کرتا ہے تو اس کو میں نے تو نہیں کہا ہے کہ بھائی تو اٹھ کے جا کے قتل کر. نہیں, اب مسئلہ یہ سوال کیا میرا سر, مفتیان کرام کا فتویٰ امپورٹنٹ ہے یا ریاست کا قانون اور عدالت امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں قانون یا رول جو ہے اس کا ایک اپنا الگ نوعیت اور جہت ہے, اور فتوے کا ایک الگ جہت ہے. زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے سر؟ میری رہنمائی فرمائیں. فتویٰ ہے کیا؟ قرآن و سنت کا بیان, قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دینا, یہ فتویٰ ہے. اپلائی کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر اسلامی ریاست ہو, سامنے بیٹھا ہوا جج قرآن و سنت کا ماننے والا ہو, تو وہ ظاہر قرآن و سنت کو پرائرٹی دے گا. لیکن جہاں ججوں کو کلمہ ہی پڑھنا نہ آتا ہو, تو قنوت نہ آتی ہو, تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہے کیا؟ پھر وہاں فتویٰ امپورٹنٹ ہوگا. نہیں, دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایک شرعی مسئلہ بتائیں. آج تک بتائیں کہ علماء سر میں آپ کو کہاں لانا چاہ رہا ہوں, میں لانا یہاں چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام بیٹھیں, بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر کسی کو رجوع کا حق ہے تو وہ استحقاق علماء کی مجلس میں پیش کر دیں اس بندے کو. اگر وہ رجوع کر لیتا ہے بسم اللہ, اگر نہیں کرتا ہے تو علماء مل کے جو ہے وہ ایک اجماع کر لیں اس بات کے اوپر. ایک کیس کو دیکھیں نا, کس کو, مرزا صاحب کے, پورے پاکستان کے ہر مسلک کے 20 سینکڑوں علماء اس سے بار بار کہتے ہیں یہ تو نے غلط کی ہے, تو رجوع کر. میری کتنی پوڈ کاسٹوں میں, پھر جہاں میرے مناظرے کے والے سے چیلنج ہوئے 20 دفعہ, ہمارے وہ آپ کے ہی کولیگ ہیں بھٹی صاحب, ان کے اس پروگرام میں بھی میں نے اس کی گستاخیاں ہائی لائٹ کی. اب میں اس کو جا کر بندوق کی زور پہ کہوں کہ تو توبہ رجوع کر. ایک ہوتا ہے مجھے ایک چیز کا علم نہیں ہے, میرے منہ سے کوئی چیز نکل گئی, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ غلط کہا ہے, تو میرا کام ہے میں اس پہ فوراً رجوع کروں. جیسے میرے سے ایک سلپ آف ٹنگ ہوا کہ میں عامر بن سعد کہہ رہا تھا, میرے منہ سے عامر بن العاص نکلا, اور یہ ہو جاتا ہے, یعنی اچانک گفتگو میں فلو میں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ لفظ نکل گیا. اب مجھے رات کو 12 بجے پتا چلا کہ جی آپ سے یہ ہوا ہے. میں نے رات 2 بجے اسی وقت جہاں میں بیٹھا تھا میں نے موبائل نکالا, میں نے کہا جی میں اس پہ رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. اور پھر اگلے دن جمعہ تھا, جمعے کی اجتماع میں نے 1 گھنٹہ اس صحابی رسول کی شان کو بیان کیا. یہ ہو گیا طریقہ کار. اب تمام علماء کرام ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنس تو کر سکتے ہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم یا 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو یا کسی جماعت کو بین کرنے کا معاملہ ہو, جیسے آپ نے کہا. اس معاملے پہ علماء اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کس معاملے میں؟ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بھائی, علماء اکٹھے ہیں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے. میں نے نام لے کے بتایا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات کریں 295C اپلائی نہیں ہوتی انجینئر محمد علی مرزا پہ. معذرت کے ساتھ جن ایک مفتی صاحب 2 مفتی صاحب جن کی شہرت ایک سوشل میڈیا, نہیں سر 20 نام اگر میں آپ سے کہوں گا آپ نہیں پیش کر سکیں گے. میں چونکہ اس کیس سے ریلیٹڈ ہوں, مجھے میرے پاس پورا ریکارڈ آپ کہیں گے تو آفٹر پروگرام میں آپ کو دے دوں گا, فائل پوری میرے پاس. جامعہ بنوریا والے علامہ امین شہیدی, جامعہ بنوریا علامہ شہیدی نے بھی کوئی فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے جسٹ اپنی ایک رائے ایک بات پہ گفتگو کی ہے. جو آپ نے جو سوال پوچھا آپ ان کا جواب دیا. کیا جس طرح تفصیلی سوال ہوا ہے باقی مفتیان کرام سے, ایک فتویٰ جو لاہور مجلس شریعہ نے دی ہے اس میں 100 سے زیادہ مفتی ایک فتوے پہ ان کے سائن ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجموعی تعداد لے کے آئیں تو یہ 600-700 مفتی بن رہے ہیں پورے تمام مکاتب فکر کے علماء کے, کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی ان چیزوں کو توہین قرار دیا ہے. پھر اسلامی نظراتی کونسل کو آپ دیکھ لیں, قرآن بورڈ کو آپ دیکھ لیں. امین شہیدی صاحب سے کسی پروگرام میں ایک سوال ہوتا ہے تو وہ اس کا وہ جواب دیں گے. اب آپ بالخصوص
ان جتنے علماء کا آپ نام لے رہے ہیں ان کے سامنے وہ تمام کویسچنز رکھیں جن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے دفعات جو ہے وہ مرزا صاحب پر اپلائی ہوتے ہیں. حضور آپ کی رائے آ گئی, لیٹ پبلک ڈیسائیڈ. جی بالکل, لیٹ پبلک ڈیسائیڈ کرے کہ صحابہ کو لونڈا لپاڑا کہنا, کوڑا کہنا, صحابہ کو گستاخ رسول کہنا, کیا یہ 295 آپ ایسا نہ کریں. جتنی بار آپ نے کہہ دیا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے متعلق جو بار گلے پھاڑ جو بھی کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. جو بندہ گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ باتیں رسول اللہ کے صحابہ کے لیے کہہ رہا ہے, جو کہے گا اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ دفعہ کیوں لگوا دیا؟ کیا اس ایف آئی آر میں یہ سب لکھا ہوا ہے سر؟ کس میں؟ جو انجینئر محمد علی مرزا کے اگینسٹ ہوئی. جی یہ سب لکھا ہوا ہے سر؟ یہ جو اگلی یہ جو کچھ آپ نے کہا میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا سر. یہ جتنی بعد والی چیزیں میں نے ذکر کی ہیں یہ تتمہ ایف آئی آر میں موجود ہیں, کیس کا حصہ ہیں, یہ تتمہ میں موجود ہیں. سر کچھ چیزیں میں آپ سے رہنمائی, کیونکہ آپ مفتی ہیں, یہ جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں یہ جس میں نعتیں پیش کی جا رہی ہیں, اس میں جو اٹھ کے پیسے پھینکے جاتے ہیں, آپ بھی پیش کر رہے ہیں, یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی میں نے کسی بزرگ کی تعریف سنی, میرے نبی کی تعریف ہوئی, اب میں اس کو کیا دے سکتا ہوں؟ تم میرے نزدیک دعا دے سکتے ہیں, دعا دے سکتے ہیں, داد دے سکتے ہیں, داد بھی دے سکتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں, داد بھی دیتے ہیں, ساتھ ایک اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو میرے پاس ایک جو پیسہ نکالنے ہوئے بندے کو دکھ ہوتا ہے, میں نے وہ بھی نکالا کہ نام رسول پر یہ بھی تیرے اوپر نچھاور کرتا ہوں. اور یہ چیز میں عرض کر رہا ہوں, یہ چیز صحیح ہے آپ کی بات ہے. بات وہی ہے, یہ دینے والے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی دینے والا اس لیے دے رہا ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ میں ایک نعت خان کو, یہ واصف رسول کو یہ خدمت کر رہا ہوں, اور پتہ لگے کہ ان کی کیا عزت ہے. اس میں بھی مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے سر. دیکھیں یہ بھی اسراف ہے نا سر. اس میں جس طرح یہ آپ یہ والا بات کر رہے ہیں, اس پہ میری بہت ساری گفتگو موجود ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات اٹھ کے اس طرح پیش کر رہے ہیں. جب آپ ہیں تو اس وقت آپ کی بھی خدمت ہو رہی ہے, آپ کے اوپر بھی ٹھیک ہے. مطلب میں سوال کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نعت خان صحابی رسول حسان بن ثابت نے کلام پڑھا, تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے عزت ان کو یہ دی کہ ان کو اپنے ممبر پہ بٹھایا. سیکنڈ عزت یہ دی کہ اپنے اوپر جو چادر تھی وہی اتار کے عطا فرما دی. حضرت سیدنا زین العابدین, یہ میں صحیح روایات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ, وگرنہ تاریخی چیزیں تو بہت ساری ہیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب تعریف ہوئی ان کے خاندان کی, رسول اللہ کی, تو آپ نے فرزدق شاعر کو کتنے دیے تھے؟ 10,000 درہم دیے. اس نے کہا جی اللہ کی قسم میں نے آخرت کے لیے یہ آپ کی تعریف کی ہے. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم آل بیت ہیں, ہم جس کو دے دیں ہم اس پہ واپس نہیں لیتے. آپ کی گفتگو سن کے مفتی صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 41 ہے, میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو. ٹھیک ہے, تو یہ جو خدمت اور یہ سب ہے, یہ کیا ریلیجن جو ہے از اٹ اے پروفیٹیبل بزنس؟ آپ کا یہاں پر سوچ یا آپ کا جو آپ جس نتیجہ آپ نے نکالا ہے وہ نتیجہ درست نہیں. سوال کر رہا ہوں سر میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کو اپلائی علماء کے اس خدمت کے اوپر کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس کا شان نزول دیکھا جائے گا, یہ اس کی بنیادی چیز جہاں یہ آیت آئی اس کو دیکھا جائے گا, راؤنڈ اباؤٹ دیکھا جائے گا. تو یہود کے علماء یہ کرتے تھے کہ وہ تھوڑے پیسے لیتے تھے اور آیتوں کو چینج کر دیتے تھے, مرضی کا فتویٰ دے دیتے تھے, مرضی کی بات کر دیتے تھے. کہاں دین کو بدلنا, آیتوں کو چینج کرنا. آیت نمبر 20 ہے, جی اگر مقصد دنیا کمانا ہو تو ثواب نہیں ہے. پھر کیا مطلب؟ ہاں ٹھیک ہے, میں جواب پہلے دے چکا کہ اگر مقصد دنیا کمانا ہو تو ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے دنیا کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے تو ڈالر اور پاؤنڈ اور یہ سب لیے جا رہے ہیں نا. بات مقصد تو پھر دنیا. آپ کو ہمارا فقہ کی جزیات کا علم نہیں ہے. فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کی نیت صرف یہی ہے کہ بھائی میں یہ جو کر رہا ہوں یہ ایز اے بزنس کر رہا ہوں, تو اس کا یہ لینا درست ہے, لیکن اس کو ثواب نہیں ہوگا. اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, آپ آتے ہوئے خوش ہو کر میرے جیب میں مجھے ہدیات نذرانہ دیتے ہیں, بالکل ثواب بھی ہے اور لینا بھی جائز ہے. مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور اسے کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ. ٹھیک ہے, اسی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ گئے ایک جگہ اور ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور وہاں پر ایک شخص کو دم ڈالا اور اس سے بکریاں لیں.
تو واپس آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کی کچھ صحابہ نے کہ جی انہوں نے تو اس کے عوض میں بکریاں لی ہیں, تو اللہ کے نبی نے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے, تو اللہ کو کمائی کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے, یہ پھر وہی پر نیت پر آتا ہے. آپ کسی کی نیت کو کیسے, پہلے آپ کہہ رہے تھے نا اب نیت, آپ کی کیا نیت ہے کہ میں جو خطاب کر رہا ہوں تو میں اس کو کیا قرآن کو بیچ رہا ہوں, یا میرے ایک مشن ہے, میرا ایک ہے کہ یار یہ جو 1000-2000 لوگ آئیں میں ان کو اللہ کے دین کا, رسول اللہ کی محبت کا پیغام سناؤں. اب اس میں جو منتظمین ہیں وہ اپنی طرف سے میری خدمت کر رہے ہیں, یا جو میرا وقت ہے, یہ جو میری ضروریات ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ میرا یہی کام ہے, میں اس طرح کر رہا ہوں, تو آخر میری بھی ضروریات ہیں, اس کو اگر وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پوری کر رہے ہیں تو اس میں کیا. چلیے مفتی حنیف قریشی صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں ہوگا, لیکن اور بہت سے لوگ جو کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں میرا پرابلم آپ نہیں ہے, میرا پرابلم سسٹم ہے, پھر کیا کریں گے سر؟ بات وہیں پہ آتی ہے جب آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ نیتوں کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, تو پھر آپ فیصلہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ فلانے کی نیت یہ ہے, جب مجھے ایک بہت بڑا پرابلم ہو رہا ہے سر, یہ نعت خوانی جس انداز میں ہو رہی ہے, میوزک کے اوپر نعتیں بن رہی ہیں, اور پھر وہ ایک صاحب ان پرٹیکولر وہ رم جم ہو رہی ہے, اور جب تک نوٹوں کی بہار ہے وہ رم جم ہی ختم نہیں ہو رہی. غلط ہے. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس محفل کے اندر علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, روکتے کیوں نہیں ہاتھ سے پکڑ کے, کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھیں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ موعظت حسنہ کے ساتھ اور اچھی تدبیر کے ساتھ, جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو, آپ لوگوں کی تربیت کریں. بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوئیں, آفٹر محفل میں نے ان تمام لوگوں کی اصلاح کی, اور الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ صرف ان لوگوں نے اس کو قبول کیا بلکہ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد مصمم کیا, اور اس کے بعد ان اسٹیجوں پر یہ چیز نظر نہیں آئی. اگر وہیں پر میں کھڑا ہوتا, اوے چپ خاموش بیٹھ جاؤ نیچے, میری تو 2 منٹ کے لیے بلے بلے ہو جانی تھی, واہ واہ قریشی صاحب آپ نے جناب کیا تیر مارا اور کیا. لیکن ہوتا کیا کہ وہ جو ہزاروں لوگ تھے وہ میرے اسی چیز کو کرٹیسائز کرتے. آپ جیسے لوگ کہتے یار یہ کوئی طریقہ ہے علماء کا, یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ جھڑکنا محفل کے اندر, تو کریں کیا, دونوں طرح سے عوام خوش نہیں ہوتی ہے. پھر یہاں پر بھی وہی نیت آئے گی. اگر کوئی اس نیت سے خاموش رہتا ہے کہ یار یہ غلط چیز ہو رہی ہے, انشاءاللہ اس کی میں اصلاح کروں گا اور بہتر انداز سے کروں گا. میں اسے پوچھ رہا ہوں کیا اصلاح ہو سکی ہے ابھی تک؟ بالکل ہوئی ہے, یہ محافل تو اسی طریقے سے جاری ہے سر. دیکھیں ہمارے اس میں پرابلم کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جہاں علماء کرام کو انوالو کیا جاتا ہے وہاں ان چیزوں کا بہت حد تک جو نا خاتمہ ہو چکا ہے. جہاں جاہل لوگ لگے ہوئے ہیں, جن کا کسی کا تو آج کل تو ایک اس کا شہرت کا بھی ایک سلسلہ ہو گیا ہے کہ بھائی ایک آدمی ہے جس نے 10,000 لوگوں کو اپنا چہرہ دکھانا ہے, ویسے اگر وہ کرے گا تو کروڑوں روپے لگا کر بھی اتنے لوگ جمع نہیں کر سکتا. تو اب وہ کیا کرے گا, 2 عمرے کے ٹکٹ رکھے گا, محفل نعت کروا لے گا, پورا شہر اکٹھا ہوگا, تھوڑی خدمت ہو جائے گی, واہ حاجی صاحب زندہ باد آپ نے یہ کر لیا. تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے, اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. لیکن اب سوال یہ کہ کہاں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو میں آج جس چیز پہ میں بہت سخت تنگ میرا دل کر رہا ہے, میری اندر غصہ ہے. آج کل میں نے ایک کلپ دیکھا کہ جس میں ایک طرف ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, نعت ہو رہی ہے, اور ہو کہاں رہی ہے کراچی میں, جہاں وہ MQM کے وہ جو ہیں فاروق ستار صاحب وہ وہاں پر پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سراسر حرام ہے. مجھے لگا وہ کہیں گے مفتی تقی عثمانی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بھائی اتنے ایک ظاہر پبلک فگر تو ہے نا فاروق ستار, MNA ہے, تو اب وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ کیا, اس کو اب کیا کہیں گے, اس کو جہالت کہیں گے. اس کا حل یہی ہے کہ اس طرح کے آپ کے میرے پروگرامز کے ذریعے ویسے جہاں علماء ان کو ہو وہ اس کا اصلاح کریں کہ یار یہ بالکل حرام ہے. کسی بھی خواتین کا اس طرح سے مردوں کی محفل میں اوپن آنا یا اس طرح اپنی آوازوں کو سب کے سامنے لے کے جانا, یہ بالکل حرام ہے. ابھی وہ مجھے کوئی لڑکا بتا رہا تھا کہ یہاں تو وہ نعرے لگا رہے ہیں جی, اور لڑکیاں جناب حق چار یار حق ہے, وہ اس سے اللہ معاف کرے یہ بہت بڑا وہ حق چار یار والی جو ہیں نعت خان, وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں, گزشتہ پوڈ کاسٹ میں. اچھا برکت آپ نے لے لی ہے جی. ان سے ہم نے سوال کیے ہیں اور انہوں نے ہر چیز کو کہا, انہوں نے کہا کیونکہ میرے جو استاد ہیں وہ کوئی قاری شاہد صاحب ہیں, تو وہ تو جو وہ کریں گے میں وہی کروں گی. نہیں دیکھیں, قاری شاہد صاحب کوئی مفتی اعظم پاکستان ہیں یا ان کا وہ ایک نعت خان ہے, اس کا استاد اس معنی میں ہے کہ اس نے سریں یا سٹائل وہ اس سے سیکھا ہے. تو باقی قاری شاہد صاحب خود جو ہے نا, خدا کا واسطہ یہ بند کرائیں, خدا کا واسطہ ہم تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سر, یہ کہ آپ کے ساتھ ہیں, ہم لوگ کوشش دیکھیں, کوشش ہے ہر ہمارے ربیع الاول شریف کے پروگراموں میں ناچ گانا اس طرح سے سلسلہ ہوتا تھا.
کافی حد تک اس پہ کنٹرول ہو گیا. اس دفعہ الحمدللہ ہمارے راول پنڈی کے اندر ایک کیس بھی رپورٹ نہیں. ہاں وہ بینر لگے ہوئے تھے CCD جو بھی دیکھیں معاشرے کی خرابی کو روکنا جیسے علماء کی ذمہ داری ہے ویسے ریاست کی ذمہ داری. مطلب مورل پولیسنگ کرنی پڑے گی. جی بالکل. حالانکہ ہم تو چاہتے تھے مدرسوں سے یہ سلسلہ ہوتا ہو. دیکھیں مدرسوں سے تو ہو رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا طوفان بدتمیزی ہے اور پورا شہر ہے, پورا ملک ہے, 1-2 کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, تو آخر کہیں نہ کہیں کو رکاوٹیں تو ہیں نا, وگرنہ تو یہاں پر جناب کیا سے کیا ہو جاتا.